بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بہترین شخص کہا ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ قرآن پاک کے فضائل و برکات کا اگر کوئی انسان احاطہ کرنا چاہے تو یہ بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس مقدس کتاب کے اللہ تعالیٰ نے جو فضائل و برکات رکھے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ جس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود یہ فرمائے کہ میرے کلام کے اوروں کے کلام پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ میری فضیلت ہے ایک ادنا مخلوق پر، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ قرآن پاک کی کیا عظمت اور شان ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی برکات کے ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو معجزہ بھارت کے گاؤں میں دیکھنے کو ملا۔ اس معجزے کے بارے میں سن کر ہر انسان قرآن پاک کی برکات پر رشک کرنے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کیا شان رکھی ہے۔ اس معجزے کے بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں اس عجیب و غریب واقعے کا۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک مسلمان شخص رہا کرتا تھا اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ وہ اللہ کے آسرے پر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اپنی عبادت کرتا، اپنے لیے رزق کماتا اور کھاتا اور یوں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی موت کا وقت آن پہنچا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر ڈالی۔ اب چونکہ اس دنیا پر تو اس شخص کا کوئی نہ تھا تو اس کی موت کی خبر اہل محلے کو ہوئی۔ لوگ اس کے گھر اکٹھے ہو گئے اور چونکہ مسلمان کا باقی مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ اس کا جنازہ پڑھیں تو اہل محلہ نے اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کا ارادہ کیا۔ کسی نے کفن کی ذمہ داری لی تو کسی نے غسل دینے کی، اور بعض لوگوں نے قبر تیار کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کیا۔ قبر کی جگہ کا چناؤ کیا گیا اور قبر کھودنی شروع کر دی گئی۔ یہ جگہ ایسی تھی کہ جس کے ایک سائیڈ بھی قبر تھی اور اس کے دوسری سائیڈ بھی قبر تھی، اور بیچ میں ایک قبر کی جگہ تھی جو کہ کافی تنگ تھی۔ حالانکہ لوگ کافی احتیاط سے قبر کھود رہے تھے، لیکن اچانک وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی ایک قبر سامنے آ گئی۔ اب وہاں موجود لوگ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ ساتھ والی قبر کھل چکی ہے، لیکن جب لوگوں نے قبر کا منظر دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ قبر جو کہ پاؤں کی جانب سے کھلی ہے، اس قبر کے اندر پھول نظر آ رہے ہیں اور اس قبر سے ایسی مہک آ رہی ہے جو کسی انسان نے نہ سونگھی ہوگی۔ اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ قبر والے شخص کا کفن اسی طرح سے سلامت ہے، حالانکہ دیکھنے میں یہ قبر کافی پرانی لگ رہی تھی، جو کم از کم 20-25 سال تو پرانی تھی ہی، اور اتنا عرصہ پرانی قبر میں کفن کا سلامت ہونا حقیقت میں حیران کن تھا۔ اب چونکہ قبر کھل چکی تھی اس لیے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ میت کو نکال کر قبر کو اچھے سے بنا کر واپس اس میت کو اس میں دفن کریں گے۔ تو انہوں نے اس میت کو قبر سے نکالا تو قبر میں موجود یہ میت بھی صحیح سلامت تھی، اور کفن سے جو مہک آ رہی تھی وہ مہک بھی بہت ہی عمدہ تھی۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک تجسس تھا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ میت کس کی ہے اور یہ شخص کون ہے جس کے کفن پر بھی خراش نہیں آئی۔ یہ حقیقت میں کوئی اللہ کا ولی ہی ہو سکتا ہے۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں پہچانا تھا کہ یہ شخص کون ہے۔ البتہ لوگوں نے قبریں تیار کیں، اس میت کو دوبارہ سے قبر کے اندر دفن کیا اور پھر دوسرے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ کر ان لوگوں نے اس کو بھی قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اس گاؤں کے لوگ اس کوشش میں لگ گئے کہ یہ معلوم کریں کہ آخر یہ شخص کون تھا جس پر اللہ کا اس قدر انعام ہے کہ اس کی میت سلامت ہے اور اس کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس شخص کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا۔ لوگ ارد گرد کی آبادی میں پھیل گئے اور یہ معلوم کرنے لگے کہ یہ قبر کس شخص کی ہے، اور یہ بھی معلوم کر سکیں کہ آخر اس شخص کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے آخر کسی نے اس قبر والے کے گھر کا پتہ اس گاؤں والوں کو دے دیا، اور یہ لوگ بتلائے گئے پتے پر اس گھر پر پہنچ گئے جو کہ ایک جھونپڑی نما اور پرانا گھر تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بہت ہی ضعیف آواز آئی، اور پھر کافی دیر بعد ایک بوڑھی اماں دروازے پر آئیں۔ ان کی آواز ہی سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی ضعیف العمر خاتون کی آواز ہے۔
جب اس بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو دروازے پر دیکھا تو تھوڑا خوف زدہ ہوئیں۔ البتہ لوگوں نے اس بوڑھی اماں سے اس قبر والے کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ ان کی قبر اسی گاؤں میں ہے جہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ اب جب کہ تسلی ہو گئی کہ وہ خاتون ہیں جو کہ قبر والے شخص کی وارث ہیں، تو انہوں نے اس شخص کی قبر کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور جب بوڑھی عورت نے قبر کی صحیح سے نشاندہی کر لی تو پھر لوگوں نے اس عورت سے اس شخص کا پورا حال جو انہوں نے دیکھا تھا وہ اس عورت سے بیان کیا، اور اس کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ اس کا ایسا کیا عمل تھا کہ اس کے ساتھ قبر میں ایسا معاملہ ہے۔ تو اس عورت نے بتایا کہ وہ شخص اس کا شوہر تھا اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا، اپنی نماز پڑھتا تھا، لیکن اس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا، جس پر وہ سخت پریشان رہتا تھا اور اس کا افسوس کرتا تھا کہ کاش اس نے بھی قرآن پاک پڑھا ہوا ہوتا۔ جب وہ فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتا اس کا دل پریشان ہو جاتا تھا۔ وہ گھر آتا اور الماری سے قرآن پاک نکالتا اور اس کو چومتا، سینے سے لگاتا اور پھر کھول کر اس کی آیات پر انگلی پھیرتا تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ قرآن پاک کو چومتا اور الماری میں رکھ دیتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی ہو، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہو، اس لیے اس کا قبر میں یہ حال ہے۔ تو ناظرین کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ اس شخص کی قرآن کے ساتھ یہ محبت ایسا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی، اور اس قرآن کے ساتھ محبت کی برکت سے قبر میں اس کی میت کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھیں، اور قرآن پاک کے ساتھ اصل محبت یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ یاد رہے کہ یہ قرآن پاک کی محبت ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کروا سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی محبت کل قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ اللہ کی اس قدر ہمارے اوپر مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی کہ یہی کتاب ہمارے لیے نجات کا سبب ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی بہترین لوگوں کے لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس قرآن پاک کو یا تو سیکھیں یا پھر سکھائیں، اور ان کے سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ محبت رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو پاکیزہ اور کلمے والی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔